کامیابی نے ہمیں رشتوں سے جدا کر دیا، تو یہ تو کامیابی نہ ہوئی نا، کہ اگر باپ نے بیٹے پہ کیس کر دیا، بیٹے نے باپ پہ کیس کر دیا، شوہر بیوی سے خوش نہیں، بیوی شوہر سے خوش نہیں۔ اس دن ایک صاحب آئے، شادی کے 20 سال بعد ان کی ڈیورس ہو گئی، تو اپنی بیوی کی برائیاں کر رہے تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ کو 20 سال لگ گئے یہ بات۔ غم میں غم دینے والے کو یاد رکھنا تیرا تیرے رب سے سب سے قریبی رشتہ سجدے کا ہے، اور اس سے بھی قریبی رشتہ آنسوؤں کا ہے۔ آنکھ میں آنسو ہیں، سر سجدے میں ڈال، نام محمد آہوں میں، دیکھ یہ غم تجھے کیسے سرفراز کرتا ہے۔ یہ وہ موتی ہیں جو تجھے تیرے مقام سے آشنا کریں گے۔ غم سے گھبرانا نہیں ہے، غم کو ریڈ کرنا ہے۔ وہ حدیث شریف نہیں سنی کہ جس باپ نے 3 بیٹیوں کو پال پوس کے بڑا کیا اور رخصت کیا، یعنی کہ رخصتی کا غم برداشت کیا، کیونکہ جتنی پیاری بیٹی ہوگی اتنا بڑا غم دے کے جائے۔ تو جو 3 دفعہ اس غم سے گزار دیا گیا، اگلا مقام اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ تو غم تو تجھے اللہ کسی کا سکون برباد کر کے، کسی کا دل توڑ کے، اور تم سمجھتے ہو کہ تم عبادت کر کے کفارہ ادا کر رہے ہو، کسی کام کی نہیں ہے تمہاری عبادتیں، کیونکہ اللہ نے فرما دیا ہے کہ جب تک انسان راضی نہیں ہوتا تم سے، اللہ۔ کسی نے حضرت سے پوچھا نا کہ محبت کیا ہوتی ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ محبت ادھر ادھر دیکھنے کا نام نہیں، ایک ہی جگہ دیکھنے کا نام ہے۔ اور محبت کی سب سے بڑی خوبصورتی یہی ہے کہ محبت میں پھر عیب نظر نہیں آتے۔ تو یہ تو جو زمینی سفر ہے، اس میں اگر کوئی ایک چیز آسمانی ہے تو وہ محبت ہے، نگاہ ہے نا۔ خوبصورت نہ بنو، خوبصورتی کو اپریشیٹ کرنے والے کا انتظار کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، اس کا مفہوم ہے کہ ایک صحابی نے ان سے پوچھا کہ وہ کافی نہ ہو کہ ایک پیسے کا اگر میں ڈیوائڈ کروں، اس میں جہاد فی سبیل اللہ پہ خرچ کروں یا اپنی وائف پہ خرچ کروں، کس کا درجہ مجھے، کس کا ثواب مجھے زیادہ ملے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، جو تم اپنی وائف پہ خرچ کرتے اس کا ثواب تمہیں سب سے زیادہ ہے۔ تو یہ ادھر آ کے پھر لوگوں کو سمجھنا ہوگا نا کہ چاہے خوشی سے۔ آپ نے ایک بڑی پیاری بات کی کہ بہت کچھ کھونے کے بعد بھی جو ہے نا وہ کوئی ملال نہیں ہے، کوئی ریگریٹ نہیں ہے، اور آپ بالکل ریلیکس ہیں، مطمئن ہیں، بالکل لائف کو قبول کر لیا ہے، اللہ کی دی گئی زندگی کو جو اللہ نے آپ کو دی اس کو آپ نے قبول کر لیا۔ جو بھی آؤٹ کم، قرآن پاک کی واضح آیت ہے کہ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، اس کا مفہوم ہے کہ اگر ہم نے کسی کو بہت کچھ دے دیا تو یہ نہ سمجھ لینا کہ ہم اس سے خوش ہیں، وہ اس کی سب سے بڑی آزمائش بھی بن سکتا ہے۔ تو یہ جو اصل میں جو تعلق ہے نا کہ آپ کا جو اللہ کے ساتھ بانڈ سٹرونگ ہوا ہے اور آپ حال میں جینے لگے ہیں، اور آپ کو یہ یقین ہے کہ سب کچھ بہترین ہونے والا ہے، جو ہو رہا ہے صحیح ہو رہا ہے، جو ہوا صحیح ہوا۔ سب سے بڑی قوت برداشت، سب سے بڑا عمل صبر ہے، سب سے بڑی عبادت تسلیم و رضا ہے، اور سب سے بڑا حاصل اللہ کا فضل ہے۔ جب میں نے فقرہ پڑھا نا، میں نے کہا یہی تو ہولسٹک ہیلتھ ہے، یہی تو ٹریننگ ہے۔ آپ اس کو زندگی کے کسی بھی پہلو میں جو ہے وہ اپنا سکتے ہیں۔ یہ اتنا سمپ کر دیا نا، مختصر۔ بہتر بات وہ ہے جو مختصر ہو پر دلائل پر مبنی ہو۔ تو یہ اگر لوگ سمجھ جائیں کہ کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے بھائی، اے ایمان والے وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ ابھی قرآن کی آیت، یعنی کہ تم وہ یہ مائیں جو اس وقت مجھے سن رہی ہیں نا، جو بیٹوں کو بڑا نہیں ہونے دیتے، جو بیٹوں کے اوپر نا آصف بن کر سوار ہوتی ہے۔ اس دن ایک کال کنسلٹیشن تھی اور میں اس بچے سے نا کچھ پرسنل کوسچنز پوچھ رہا، اور میں نے سختی سے بولا تھا کہ بچہ اور میری بات ہو رہی ہے، ماں کو میں نے بولا سائڈ پہ ہو جائے۔ ہم کہتے ہیں جی جب مشکل وقت آیا تو کوئی بھی میرے ساتھ نہیں تھا، شکر کریں کہ کوئی بھی آپ کے ساتھ نہیں تھا، اللہ آپ کے ساتھ تھا۔ یہ جو تنہائی ہے نا، یہی آشنائی کا سفر ہوتا ہے۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ کا بڑا پیارا جملہ ہے کہ تنہائی ہی آشنائی ہے۔ تو یہ جب انسان تنہا ہوتا ہے نا تو اللہ اس کے ساتھ اتنا قریب ہوتا ہے۔ یہ جو تہجد کا ٹائم ہے، اس میں رات ہوتی ہے، رب کی ذات ہوتی ہے اور ہماری اس سے بات ہوتی ہے، اور تو کوئی بھی نہیں ہوتا، باقی سب تو سوئے پڑے ہوتے ہیں اور آپ جاگ رہے ہوتے ہیں، رات جاگ رہی ہوتی ہے اور وہ ذات آپ کے بالکل قریب ہوتی ہے۔ تو یہ جو آپ کی ٹریننگ ہے نا مائنڈ کی، کہ ذہنی طور پہ اتنا طاقتور ہونا ہے، سب سے بڑی قوت برداشت ہے۔ تو یہ جو مینٹل ریزیلینس ہے نا، مائنڈ کا سٹرونگ ہونا، ذہن کا سٹرونگ ہونا، یہ بہت بڑی طاقت ہے، اور یہ کوشش سے بھی حاصل ہوتی ہے، عطا بھی ہے۔ اور یہ بات ہم نے سمجھنی ہے کہ اللہ بھی ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ یہ جو مشکل لوگ اللہ نے ہماری زندگی میں رکھے ہوتے ہیں نا، یہ ہماری آزمائش بھی ہوتے ہیں اور ہمارا انعام بھی ہوتے ہیں۔ اس کے ذریعے اللہ ہماری قوت برداشت بڑھا رہا ہوتا ہے ان کے ذریعے، لیکن ہم اپنی صحت کو اتنا کمپرومائز کر دیتے ہیں نا کہ پھر وہ ایک فکرہ ہے حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ کا کہ ٹوٹے ہوئے جہاز کو کوئی ہوا راس نہیں آتی۔ ہم نے اپنی روحانی صحت کو اتنا سٹرونگ کرنا ہے کہ لوگوں کے پتھر ہم تک آئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک شخص ساری زندگی محنت کرتا ہے، نیکی کے کام کرتا ہے،
لیکن اینڈ میں آ کے وہ جہنم میں چلا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ جو وہ نیکیاں کرتا تھا وہ دل سے نہیں کرتا تھا, اس میں دکھاوا ہوا کرتا تھا. اور آج بات سمجھ میں آتی ہے, لوگ حج کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں, سامنے خانہ کعبہ ہے اور وہ سیلفیز لے رہے ہوتے ہیں اور بتا رہے ہوتے ہیں کہ دس از واٹ وی آر ڈوئنگ, اور یہ جو آج جو ایک کسٹم بن چکا ہے. ایٹ لیسٹ ہم کچھ تو ایسا کریں جو کہ صرف ہمارے اور رب کے درمیان میں ہو, کسی اور کو پتا نہ ہو. اور سب سے زیادہ ہیوی آپ کے اسکیل میں جو عبادت ہوگی وہ یہی ہوگی جو آپ کو اور آپ کے رب کے درمیان میں ہے. اللہ کا دیدار انسان کو دو بار ہوتا ہے, ایک جب اس کی میں مرتی ہے, دوسرا جب وہ خود مرتا ہے. اللہ اکبر. تو یہ جو میں ہے نا, اسی کو تو بیچ میں سے نکالنا ہے. انا انسان کو جب وہ پتہ چل جائے نا کہ یار میں کچھ بھی نہیں, میرے اندر اکڑ کس بات کی, تکبر کس بات کی, صحت اللہ نے دی ہے, اولاد اللہ نے دی ہے, ساری نعمتیں اللہ نے دی ہے, تو عطا میں ویسی اپنی مرضی شامل کر کے خطا ہی کر رہا ہوں. یہ سارا کچھ عطا ہی ہے نا, آنکھیں اللہ نے دی, یہ کائنات اللہ نے بنائی. ہم بیچ میں جب اپنی اس میں کو لے آتے ہیں, بلکہ وہ کل ہی میں بڑی پیاری میں نے وہ آڈیو سنی کہ ایک بزرگ نے کہا کہ میں نے آج تک خود کھانا نہیں کھایا. شاگردوں نے کہا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو آپ نے کھایا, کہ نہیں میں نے آج تک کھانا نہیں کھایا, وہ کھلاتا ہے. تو جب آپ کا رزق سے خیال نکل کے رازق تک چلا جائے نا, اولاد سے نکل کر اولاد دینے والے تک چلا جائے, تو سارا دنیاوی خواہشات تمہیں قبر کے عذاب تک, جہنم کے عذاب تک لے جائیں گی. کوئی بتانے والا نہیں ہے, کوئی سمجھانے والا نہیں ہے. کسی نے حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ سے پوچھا کہ کتنی دنیا بناؤں, تو انہوں نے جواب دیا جتنا چھوڑنے پہ راضی. تو اب یہ دیکھ لے کہ چھوڑنے پہ راضی ہے کہ نہیں ہے. اکٹھا اتنا کچھ کر لیا ہے, اور حقیقت یہی ہے کہ ایک سانس کی مار ہے انسان, وہ آخری لمحہ آتا ہے پھر اس کو ریئلائز ہوتا ہے. میں نے اس دن ایک حدیث قدسی پڑھی, تو اس میں بھی یہی ہے کہ آخر میں آ کے بندہ جب دیکھتا ہے نا کہ اس کا وہ ٹائم آ گیا, تو پھر وہ اپنے بینک بیلنس کو دیکھ کے کہتا ہے کہ یعنی کہ جو بھی اس نے جمع کیا ہے کہ اب میں ڈھیر سارا خرچ کرتا ہوں. تو اس وقت اللہ کی آواز آتی ہے اب کوئی فائدہ نہیں. تو یہ اپنی لائف میں ہی جو بھی حاصل کیا ہے اس کو خوشی خوشی تقسیم کریں گے تو میرے خیال سے